دوسرا استباح دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا۔ پہلے نکالا اسلام سے، کہا کہ یہ بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے، یہ فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے دائرے اسلام سے نکل گئے۔ اب جب نکل گئے دائرے اسلام سے ان کے عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر ان کا خون حلال ہو گیا، مسلمانوں کا قتل کرنے لگے۔ یہ ایک اصول انہوں نے بنا لیا، جو بھی انسان بڑا گناہ کرے گا وہ دائرے اسلام سے ہٹ جائے گا، جب ہٹ جائے گا تو پھر اس کا خون حلال۔ اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، درد والا واقعہ، مؤثر واقعہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے سلف کے منہج سے ہٹنے کا کیسے نقصان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ تابعی ہیں۔ عبداللہ جو صحابی رسول خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ جس علاقے میں تھے، کسی طریقے سے اس علاقے میں تقریباً نہروان وغیرہ کا علاقہ تھا، وہ خوارج پہنچ گئے۔ جب خارجی وہاں پہنچے، عبداللہ بن خباب رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو ایک دم گھبرا گئے دیکھ کر، یہ کیسے آ گئے اس علاقے میں۔ بہرکیف ان کے سامنے انہوں نے بیان کیا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا نام عبداللہ بن خباب ہے، میں صحابی رسول خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا آپ صحابی خباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، چلیے کوئی حدیث سنائیے۔ سنیے دیکھیے کیا کہا، ایک کوئی حدیث سنائیے۔ تو وہ دور فتنوں کا دور تھا، خوارج ظاہر ہو گئے تھے، ان کے فتنے ظاہر ہو چکے تھے۔ تو عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ حدیث ہمیں سنائیے جو آپ نے اپنے ابا جان سے سنی ہو اور آپ کے ابا جان خباب رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے ابا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے آئیں گے، فتنوں کی حدیث سنا دی، بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، کھڑے رہنے والا بیٹھنے والے سے بہتر، بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، ان فتنوں کی طرف چل کر جانے والا بیٹھنے والا ان فتنوں کی طرف قدم بڑھا کر جانے والے سے بہتر ہوگا والی جو مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اگر تم ان فتنوں میں آ جاؤ اس دور میں تو تم مقتول بن جانا لیکن قاتل نہیں بننا۔ تمہیں مار دیا جائے فتنوں میں یہ کوئی بات نہیں، لیکن تم مارنا نہیں کسی کو، کسی کا قتل نہیں کرنا۔ یہ حدیث انہوں نے سنا دی، کہا کہ اچھا یہ حدیث تمہارے ابا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، پکڑا ان کو اور ان کی بیوی کو جو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، بچہ تھا پیٹ میں، اور نہر کے کنارے پر لے گئے اور لے جا کر ان کو لے گئے، اور جب جا رہے تھے ساتھ میں خوارج بھی تھے۔ دیکھیے غور سے واقعہ، سبحان اللہ، ان کا منہج، ان کا عقیدہ دیکھیے، راہ سلف سے ہٹنے کا نقصان دیکھیے۔ یہ جا رہے تھے، کچھ اور بھی تھے ان کے ساتھ خوارج، مجموعہ تھا ان کا گروپ۔ تو ایک خنزیر، ایک سور جس کو خنزیر پگ نظر آیا، تو ایک خارجی نے اپنے نیزے سے اس کو مارا۔ دوسرے خارجی نے کہا یہ تو ذمی کا ہے، یہ اس کا خون تو حلال نہیں تھا، تم نے کیسے اس کو مار دیا؟ اب تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا، چل توبہ کرو۔ خارجی کو کہہ رہا ہے خنزیر مار دیا، تو کہتا ہے کہ تم نے اس کو نہیں مارنا تھا، مار دیا، تو تم سے غلطی ہو گئی، اب توبہ کرو، معافی مانگو۔ اسی طریقے سے روایت میں آتا کھجور بھی لے لیا، ایک خارجی اٹھا لیا، کہا کہ یہ کھجور تمہارا نہیں ہے، تم کیسے لے کر کھا رہے ہو، یہ کسی اور کا ہے، تو یہ غلطی ہوئی ہے، توبہ کرو، معافی مانگو۔ اور یہ عبداللہ بن خباب دیکھ رہے ہیں سب۔ اس کے بعد لے گئے اور لے جا کر ان کو قتل کرنے لگے، تو کہتے ہیں پاگلو، احمقو، خوارج سے کہتے ہیں کیسا تمہارا عقیدہ منہج ہے، خنزیر کو مار کر توبہ کی دعوت دے رہے ہو، کھجور کھانے پر توبہ کی دعوت دے رہے ہو، میں مسلمان ہوں، ایک صحابی کا بیٹا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میرا خون حلال ہے، میری گردن تم مار رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ بہرحال مار دیا ان کو، ان کا سر قلم کر دیا، پھر ان کی بیوی کو پکڑ کر پیٹ کو چاک کیا، اندر کے بچے کو نکالا، اس بچے کو مارا، پھر ان کی بیوی کو بھی شہید کر دیا۔ یہ ہے خوارج، جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا خون حلال ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں، ان کی صفت کے بارے میں بیان فرمایا، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، دشمنوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کا قتل کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا قتل کرتے ہیں۔ اس کی یہ زندہ مثال عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔